إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے سورۃ الحدید سے، آیت نمبر 20۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم نئے مزید فی باب سے آغاز کریں گے۔ اب تک 2 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، باب افعال اور باب تفعیل۔ تو باب افعال اور باب تفعیل آپ پڑھ چکے ہیں، اور ان کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی و مضارع کا پہلا صیغہ آنا چاہیے۔ پہلا صیغہ جو باب افعال کا ہے، ماضی کا پہلا اور ماضی مضارع کا صیغہ، وہ ہے افعل یفعل افعالا، اس کا مصدر ہے، اور تفعیل کا ہے فعل یفعل تفعیلا، اس کا مصدر ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے، اور اس کی خصوصیت بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک سیکنڈ جناب رکیے۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، آیت نمبر 20، اعلموا، جان لو، تم سب جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی صرف لعب و لہو، کھیل ہے اور تماشا ہے، وزینہ، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں کثرت جتانا۔ تو دنیاوی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک کھیل، ایک تماشا، زینت، ایک دوسرے پر فخر جتانا، اور مال اور اولاد کی کثرت ایک دوسرے پر جتانا۔ کمثل غیث، ایک کھیتی کی طرح، اعجب الکفار، جو کسان کو خوش کر دیتی ہے، کیا چیز؟ نباتہ، اس کا جو، اس میں سے جو نباتات، یعنی اس کی جو پیداوار ہے وہ کسان کو خوش کرتی ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، اور پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو چکی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چور چور ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں تو شدید عذاب، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا ہے، اس کی رضامندی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر ایک دھوکے کا سامان۔ اس آیہ مبارکہ میں جناب دنیا اور آخرت کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بالکل واضح کرا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اور سبحان اللہ اگر آپ اس میں ترتیب بھی دیکھیں نا، تو انسان کی جو زندگی ہے بالکل وہی ترتیب دیکھیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل اور تماشا ہے۔ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، صحیح 2 3 4 5 6 سال کا، تو کھیل اور کھیل اور کھیل، بس اس کے دماغ میں کوئی دوسری چیز ہوتی ہے؟ ہر چیز میں اس کو کھیل چاہیے۔ وزینہ، اور
देखें जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 8 9 10 11 12 13 साल का हो जाएगा और बड़ा होगा 15 16 साल का, तो वो किस खेल और तमाशे वाली जो स्टेज है वो उसकी खत्म हो जाएगी। सही है जी। अब हर चीज में खेल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जीनत, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, आज मैं क्या पहनूंगा। समझ रहे हैं जनाब। अच्छा, फिर क्या होता है, वतफाखुरुम बैना, फिर क्या होता है, फिर एक दूसरे में फखर शुरू हो जाता है। सही है जी। एक दूसरे में फखर जताया जाता है। ये उम्र होती है जब और बच्चा बड़ा होता है, वो 20 से 30 की दहाई में आता है, तो फिर ये उम्र ये होती है एक दूसरे पे फखर जताना। सही है जी। एक दूसरे से बेहतर चीज करना और उसके बाद फखर जताना कि मेरे पास तो ये है और मेरे पास तो ये है। और बड़ा इंसान जब होता है और वो 30 से ऊपर आता है, तो फिर क्या होता है, तकासुरुम फिल अमवाली वल औलाद। 30 35 40 से ऊपर जब वो आता है, तो फिर मुकाबला क्या होता है कि मेरे पास कितना माल है, मेरे पास कितनी औलाद है, बस, और एक दूसरे पे उसकी कसरत जताना, बस यही मामला होता है जो वो करता रहता है। और ये मामला कब तक होता है, हमने अभी कुछ क्लासेस पहले पढ़ा था, अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये मामला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती और वो कब्र में नहीं पहुंचता। तो ये देखें, सुभान अल्लाह, दुनिया की जिंदगी जो उसके स्टेप्स हैं, और यही दुनिया की जिंदगी। तो दुनिया तो सिर्फ यही, तो असल चीज क्या है। अच्छा, दुनिया की जिंदगी को मिसाल अल्लाह ताला ने तमकील बयान फरमाई कि ये बिल्कुल एक खेती की तरह है, जिसको किसान जब उगाता है तो उसमें से जब उसके नबातात निकलते हैं तो खुश हो जाता है, हरी भरी खेती है, जमीन लहलहा रही है, बहुत खुश। फिर सूख जाती है, फिर आप देखते हैं कि वो जर्द हो गई है और फिर वो चूरा चूरा हो जाती है। यही इंसान की जिंदगी की मिसाल है। उसको ये तमाम चीजें, जीनत दुनिया की, माल, औलाद, कसरत, फखर, बहुत भली लगती है, पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और वो बूढ़ा होता चला जाता है, तो ये सब चीजें उसको बेमाना लगने लगती, जर्द हो जाती हैं और चूरा चूरा हो जाती हैं, सब नहीं रहता। यही इंसान की जिंदगी है जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने एक खेती की मानंद बयान करना है। वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद। अच्छा, अब ये तो दुनिया का मामला हो गया। आखिरत क्या है, आखिरत में शदीद अजाब है। जिसने इस दुनिया ही में रहा और इस दुनिया के लिए ही अपनी जिंदगी को खास कर दिया, कुफर किया, ईमान नहीं लाया, नेक अमाल नहीं किए, उसके लिए आखिरत में अजीब एक अजाब है, जो शदीद और सख्त अजाब। और व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और जो शख्स ईमान ले आया, नेक अमाल किए दुनिया में, अपनी दुनिया में जिंदगी का मकसद क्या समझा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसने अपनी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी का मकसद ये समझ लिया कि अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा करना। उसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में कैसे गुजार सकती है। तो उसके लिए आखिरत में क्या है, मग़फ़िरत है, बख्शिश है, और अल्लाह की तरफ से रजामंदी है। अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की रजामंदी उसके लिए आखिरत में है। और फिर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया दोबारा से दुनिया के बारे में, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया नहीं है मगर धोखे का सामान है। मतलब ये धोखा है जो इंसान को नजर आता है ना, माल, दौलत, असबाब, चमक, धमक, बहुत थोड़े वक्त की, बहुत ही थोड़े वक्त की है, और कायम रहने वाली भी नहीं, इस दुनिया में ही चली जाती है। आखिरत जब मौत आ जाए तो फिर तो सब कुछ ही खत्म हो। सुभान अल्लाह, बहुत ही अहम आया मुबारक है, हमें समझनी चाहिए इस दुनिया की हकीकत और हमारी ज़िंदगी के स्टेप्स और उसकी क्या मिसाल है, और आखिरत में क्या है। तो जनाब, आज हम इंशाअल्लाह तीसरे बाब का आगाज़ करते हैं, मज़ीद फ़ी में। जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी बाब शुरू करते हैं कोई, तो सबसे पहले उसका नाम लिख लेते हैं कि उस बाब का नाम क्या है। तो मज़ीद फ़ी का तीसरा बाब आपके सामने आ रहा है जनाब, और उसका नाम है मुफ़ाअला। क्या नाम है जी, मुफ़ाअला। सही है।
تو اللہ کے نام سے ہم اس باب کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی باب کا نام آپ کو دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو اس کا پہلا ماضی مضارع کا صیغہ یاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا ماضی مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہے فعل یفعل. فعل یفعل. اور مصدر کیا ہوگا جناب بتا دیجیے مجھے. مدعلتن. مفاعلتن. مفاعلتن. اچھا ایک بات نوٹ کر لیجئے, مفاعلتن تو مصدر ٹھیک ہے, لیکن اس باب کا ایک اور مصدر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ باب کا ایک اور مصدر بھی ہے. خاصیت ہے اس باب کی کہ اس کے دو مصدر ہیں. اس کا ایک اور مصدر بھی آتا ہے اور وہ ہے مفاعلن. نہیں اس میں میم نہیں آتا. مفاعلتن تو وہی ہے فعالن. ٹھیک ہے جی, فعالن بھی اس کا ایک مصدر ہے, مفاعلتن بھی ہے اور فعالن بھی ہے. ان دونوں پر اس کے مصدر آیا کرتے ہیں. فعل یفعل, اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا کام ہم کیا کرتے ہیں جناب, ہم لوگ اس میں سے جو زائد حروف ہیں وہ نکال لیتے ہیں. تو ذرا مجھے بتا دیجئے ماضی کے پہلے صیغے میں کیا کون سا حرف ہے جو زائد ہے؟ الف. الف ہے. الف ہے. ٹھیک ہے, یہ الف جو ہے نا یہ زائد ہے. اچھا ذرا غور کریں, یہ الف آ کہاں رہا ہے؟ فا کلمے کے بعد ہے. فا اور عین کلمے کے درمیان ہے. صحیح ہے, فا اور عین کلمے کے درمیان ہے. یہ فا اور عین کلمے کے درمیان آ رہا ہے. اور باب افعال میں جو حمزہ آیا تھا وہ کہاں آیا تھا؟ فا کلمے سے پہلے آیا تھا. ٹھیک ہے. تو پوزیشن فرق ہو سکتی ہے. جو اضافی حروف ہیں فا کلمے سے پہلے بھی آ سکتے ہیں اور فا اور عین کلمے کے درمیان بھی آ سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اب آئیے مضارع پہ. مضارع میں کیا زائد ہے؟ اس میں بھی الف زائد ہے. اس میں بھی الف ہی زائد ہے, اور وہ بھی کہاں آ رہا ہے؟ عین فا اور عین کلمے کے درمیان آ رہا ہے. یا تو علامت مضارع ہو گئی, فا اور عین کلمے کے درمیان ہی الف ہے. اچھا تو پتہ یہ چلا مضارع ماضی میں دونوں میں الف ہی زائد ہے اور دونوں کی پوزیشن بھی سیم ہے, فا اور عین کے درمیان ہی ہے. اور باب تفعیل میں بھی آپ نے یہی دیکھا تھا کہ زائد عین کلمہ ہی تھا جو ریپیٹ ہوا تھا اور دونوں فا اور عین کلمے کے درمیان تھے. تو ماضی مضارع میں جو زائد حروف ہیں وہ سیم آ رہے ہیں اور ان کی پوزیشن بھی سیم. ٹھیک ہو گیا جی, واضح. اور یہ اس کا مصدر ہو گیا جو باب کے نام پر ہے مفاعلتن, اور ایک اور مصدر بھی آتا ہے فعالن. ٹھیک ہے جی, فعال. اچھا اب جب زائد حروف پتہ چل گئے تو ان کا اگر آپ ڈائی بنانا چاہیں تو کیسے بنے گی؟ ذرا ڈائی بنا لیتے تاکہ ہم جب ان کو ڈالتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے. صحیح ہے جی. یہ ڈائی ماضی کی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ مضارع کی ڈائی ہو گئی. ٹھیک ہے. جب آپ کو کوئی بھی مادہ دیا جائے تو فا عین لام کی جگہ آپ وہ مادہ ڈال دیں تو پہلا صیغہ آپ کا سامنے آتا ہے. واضح ہو گیا جناب؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اگلا کام ہم کیا کرتے ہیں ذرا بتا دیجئے. خصوصیت مادہ لیں گے. ٹھیک ہے جی, خصوصیت ہم دیکھ لیتے ہیں اس باب کی خصوصیت کیا ہے. مادہ بھی لے سکتے ہیں, پہلے ہم اس کی خاصیت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ باب جب اس باب میں کوئی فعل پڑتا ہے تو اس میں کیا خاص معنی پیدا ہوتا ہے, اس میں کیا خاص معنی سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے نا جو خاصیت ہے اس کی وہ ہے مشارکت. کیا ہے جی؟ مشارکت.
یعنی دو فریقوں کا آپس میں آمنے سامنے ہونا. کیسے ہوتی ہے یہ مشارکت؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو لوگ، اشخاص یا گروہ کا فعل میں، یعنی جو کام ہے اس میں شریک ہونا مشارکت ہے، اور اس طرح سے شریک ہونا، اس طرح کہ ایک جو فرد یا ایک جو گروہ ہے وہ فاعل ہو اور دوسرا مفعول ہو. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی مشارکت اس میں پائی جاتی ہے. ابھی اس کی مثال دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مشارکت کی جو بات ہے یہ واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، مادہ لیتے ہیں. مادہ ہے قاف، تا اور لام. صحیح ہے؟ مادہ کیا ہے؟ قاف، تا، لام. اگر اس کا میں آپ کو کہوں کہ مجھے ثلاثی مجرد کا پہلا صیغہ بتا دیں تو کیا بتائیں گے؟ کا باب کیا سر؟ باب ضاد سے لے کے آئیے اس کو. قتل، قتل، قتلوا، قتلوا، یقتلوا، قتل یقتل، قتل یقتل. صحیح ہے. اور اگر ہم اس کو کہیں باب فا سے آتا ہے تو قتل یقتل. دیکھیں ایک منٹ، میں مجھے ذرا لکھنے بھی دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا معنی یہ بنے گا قتل، اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے جی، قتل کا معنی کیا بنے گا؟ اس نے قتل کیا. صحیح ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس نے قتل کیا. اچھا، اب آتے ہیں اس مادے کو مفعلہ کا جو وزن ہے اس پہ ڈال دیجیے. قاتل. ٹھیک ہے جی، اگر آپ اس میں دیکھیں آپ کے پاس یہ ڈائی ہے، اس میں آپ اگر حروف مادہ ڈال دیں قاف، تا اور لام تو آپ کے پاس صیغہ آ گیا قاتل. ٹھیک ہو گیا جی، قاتل. تو آپ کے پاس صیغہ جو سامنے آیا وہ کیا آیا؟ قاتل. ہاں جی، مضارع بنائیں. یقاتل. 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 ہاں جی، اس کا مصدر بنائیں. مقاتلا. مقاتل. مقالت. قتالا مقالتا. قتالا ہاں جی، مقاتلتن یا قتالا. قتالا. ٹھیک ہے جی، قتال. ہاں جی، قتال کس کو بولتے ہیں؟ قتل قتل کرنے والے. قتل نہیں، قتل قتل تو ہونا. ثلاثی مجرد سے بناتا. نہیں جی، قتل ہونا بھی نہیں، جنگ کو، لڑائی جنگ کو، کرنا، جنگ جنگ. کرنا. قتال جنگ ہوتا ہے کرنا. جنگ. قتالا. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. جنگ تو کرنا. قاتل اس نے لڑائی کی، اس نے جنگ کی. یقاتل وہ جنگ یا لڑائی کرتا ہے یا کا. قتالن لڑائی، جنگ کرنا. ٹھیک ہو گیا جناب. تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک مادہ جو ثلاثی مجرد میں اس کا معنی تھا قتل کرنا، مفعلہ میں آیا تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ لڑائی کرنا. لڑائی کرنا. اب دیکھیں جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں مشارکت ہوتی ہے، لڑائی کسی اور سے کی جاتی ہے نا. صحیح ہے جی، یعنی آپ بھی لڑائی کر رہے ہیں، سامنے والا بھی آپ سے لڑائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں اس فعل کو کرتے ہیں، دونوں اس فعل کو کرتے ہیں. اور جب آپ لڑائی کریں گے تو دوسرے سے کریں گے تو آپ فاعل ہوں گے تو وہ مفعول ہوگا، اور وہ آپ سے لڑائی کر رہا ہے تو وہ فاعل اور آپ مفعول ہوں گے. تو اسی طرح اس مادے کی خاصیت یہ ہے، اس میں مشارکت ہوگی فعل میں، یعنی فعل دونوں طرف سے ہوگا. صحیح ہے جی، فعل دونوں طرف سے ہوگا، ایک فاعل ہوگا دوسرا مفعول ہوگا، اس میں مشارکت پائی جائے گی. باہم لڑائی کرنا. ٹھیک ہو گیا جناب، لڑنا، جی سر. جنگ کرنا. یہاں تک بات سب کی سمجھ میں آ گئی؟
سر ہم قاتل کا مطلب لڑنا ہے. ہاں جی، قاتل کا مطلب ہے لڑائی کرنا، جنگ کرنا. صحیح ہے. یقاتل کا مطلب ہے وہ جنگ کرتا ہے یا وہ کرے گا، لڑائی کرتا ہے یا کرے گا. اور قتل کا معنی کیا ہے؟ جب ثلاثی مجرد میں کرتا ہے اس نے قتل کیا. قتل المسلم الکافر، مسلمان نے کافر کو قتل کیا، تو وہ ہو گیا ثلاثی مجرد میں. جب یہ مفعلہ میں گرے گا تو پھر اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ قاتل کا لڑائی کرنا. واضح ہو گیا جی؟ صحیح ہے جناب. سر ہم سوال تو مفعلہ میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے فعالن میں اس کو قتالن کیا ہے لکھ لیں گے، لیکن اس کا جو عموماً مصدر ہے وہ قتالن سے آتا ہے. صحیح ہے، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مادے کا مصدر مفعلتن پہ آئے گا، قتالن پہ آئے گا. آپ چاہیں تو مقاتلتن بھی لکھ سکتے ہیں، بات کچھ سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں قتال ہے، لڑائی ہے. لیکن اصل میں اس والے صیغے، اس والے مادے کا جو مصدر ہے وہ قتالن. ٹھیک ہے جی، فعالن کے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ یقاتلو جو ہے نا، اس کی گردان کر دیں ذرا مضارع کی. یقاتلو وہ ایک مرد لڑائی کرتا ہے، کرے گا. یقاتلو، یقاتلانی، یقاتلون، یقاتلون. ان اللہ یحب. ہاں جی، ذرا دیکھیں، مجھے یہ بتائیے، یہ یحبو جو ہے فعل ہے، صحیح. اللہ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. ذرا اس فعل کو دیکھیں اور مجھے بتائیں یہ مزید فی سے لگ رہا ہے آپ کو؟ جی سر. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں وہ شد ہے اور پہلے پیش ہے، پیش ہے اور شرط ہے. ہاں چلے، شد آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے شد پہچانا. لیکن ابھی آپ جب دیکھیں گے یہ شد کیسے آئی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. شد سے آپ کو اس والے صیغے میں نہیں پتہ چل رہا. اصل جو آپ کو پتہ چل رہا ہے وہ جو علامت سارے جو اس کے مضموم ہے نا، صحیح ہے، مجہول تو ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو مجہول تو ہے نہیں ہے. تو اب جب اس میں مضموم آیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ یا تو ابھی تک آپ کو پتہ تھا کہ یا تو افعال سے ہے یا تفعیل سے ہے، اور آج ذرا دیکھیں آپ کو پتہ چلا مفعلہ جو ہے اس میں بھی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی. تو آج آپ کو پتہ چلا کہ مزید فی کے وہ 3 ابواب جن کے بارے میں ہم یہ کہتے آ رہے تھے، جو معروف میں بھی مضارع جن میں علامت مضارع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے، وہ تینوں باب پورے ہو گئے الحمدللہ. باب افعال، تفعیل اور مفعلہ، ان تینوں میں، تینوں ابواب میں علامت مضارع معروف میں بھی پیش کے ساتھ آتی ہے. واضح ہو گیا؟ تو آپ کو پتہ چلا اچھا جی یہ یا تو افعال سے ہوگا یا تفعیل سے ہوگا یا مفعلہ سے ہوگا. صحیح ہو گیا؟ اچھا، اب آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ مفعلہ سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں زائد الف آپ کو نظر نہیں آ رہا. صحیح ہو گیا؟ ایسا ہی ہے جی. یہ جو زائد الف ہے جو آپ نے نکالا تھا یہ تو نظر نہیں آ رہا اس میں، تو مفعلہ سے تو نہیں ہو سکتا. تفعیل سے لگ رہا ہے. یا تو یہ افعال سے ہے یا تفعیل سے ہے. اچھا، اب اکثریت جو غلطی کرتی ہے وہ اس تشدید کو دیکھتے ہی تفعیل کی طرف چلی جاتی ہے. جی صحیح ہے، لیکن ہمیں پہلے سب سے جب ہم یہ پہچان لیں مزید فی سے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس مادے کا، اس فعل کا مادہ کیا ہے. اس کا مادہ ہے ہا با با، مضاف سے مضاف. ہاں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. یہ غیر صحیح فعل ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف تو آپ نے صحیح پہچانا کہ یہ غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ مضاعف، تکرار. اور تکرار میں کیا ہوتا ہے؟ تشدید ملا دیتے ہیں اس کو، دونوں ادغام کر دیتے ہیں، ادغام ہو جاتا ہے. اب ذرا اس مادے کو باب افعال کے وزن پہ تو ڈالیں میرے ساتھ. احبابا، احبابا، یحبب، یحبب. ٹھیک ہے جی، احبابا یحبب. ہاں جی، اب ذرا ادغام کر دیں مضاف کا قاعدہ لگا کے. کیا ہوتا ہے کہ اس سے قاعدہ یہ کہ اس سے پہلے والے حرف میں اگر ساکن ہو تو ہم اس کو ملا ادغام کر دیتے ہیں،
اور اگر ساکن اگر وہ متحرک ہے تو پھر ہم اس کے پہلے والے لفظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ساکن ہے. شرط یہ ہے کہ دوسرا والا جو ریپیٹڈ حرف ہے اس پہ حرکت ہونی چاہیے تو ادغام ہوتا ہے. دونوں میں ایسا ہی ہے, جو دوسرا ریپیٹڈ حرف ہے با اور با جو بعد میں آ رہا ہے دونوں پہ حرکت ہے, ادغام تو ہوگا. اب ادغام کے لیے آپ کو جو پہلا حرف ہے وہ ساکن چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ ویسے ہی ساکن ہو تو آپ فوراً ادغام کر دیں, اگر نہ ہو تو پیچھے حرکت ٹرانسفر کر دیں. تو دونوں سچویشن میں پیچھے حرکت ٹرانسفر ہو جائے گی کہ دونوں میں پیچھے جگہ ہے. تو اس ہا پہ فتح آ گئی, اس ہا کے نیچے کسرہ آ گئی. اب آپ ادغام کر کے با کو ملا کے لکھ دیں گے, ٹھیک ہو گیا جی. اور ہا جو ہے اس پہ فتح آ چکی ہے اور ادغام میں تشدید کرتے ہیں لگا کے, اور حرکت کون سی لگاتے ہیں؟ زبر آئے گی, زبر بعد والے با پہ ہو. جو با والے احبا یحبو, ٹھیک ہے جی. یحبو, احبا یحبو, تو بدسلا یحبو باب افعال سے ہے, یہ مضاعف ہے اس لیے یہ تشدید آئی ہے. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ جی سر, تھینک یو. جی سر. چلیں جی یہاں تک ذرا پکچر لے لیجیے, پھر ہم یہ ہا با با والی چیز کو مٹا دیں. ڈیٹ ڈال دیں ذرا. ہاں جی ڈیٹ میں ادھر ڈال دیتا ہوں, ابھی اوپر جگہ نہیں ہے. 17 آج. ٹھیک. تو باب افعال کا پہلا صیغہ آیا ہے مضارع کا یحب, یقینا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اب آپ جب ترجمہ یہاں تک کر لیا تو آپ کا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا مفعول کون ہے اس کا. صحیح ہے جی, اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے. تو اب آپ آگے مفعول ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. الذین, ان لوگوں سے. اچھا اب جب اس میں موصول آ گیا تو آپ کو پتہ ہے اس میں موصول کا آگے صلہ آتا ہے, اور نوٹ کر لیں صلہ عموماً زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوتا ہے. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. یقاتلو, یقاتلانی, یقاتلونا. صحیح ہے جی, یقاتلونا, یقاتلونا. جو قتال کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, فی سبیلہ, فی سبیلہ. سبیلی کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب جاری اضافی, اور فی آ گیا تو یہ مرکب اضافی ہے نا. سبیلی ہی تو مرکب اضافی ہے, اس کے راستے میں. صحیح ہے جی, اس کے راستے, اس کے راستے, اور فی میں تو پورا ملا کے جاری ہو گیا. اور یہ یقاتلون کا کیا بن جائے گا؟ متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. چلیں جی لکھتے ہیں, بہت دن ہو گئے ترکیب نہیں لکھی ہم نے. یقاتلون جو ہے آپ نے کیا کہا؟ اچھا یقاتلون آپ نے پہچان لیا کہ باب مفعلہ سے آیا ہے, تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ قتل نہیں کرتے, لڑائی کرتے ہیں. اس میں قتل بھی ہوگا لیکن یہاں پہ معنی کیا ہے؟ جنگ کرنے کا, لڑائی کرنے کا. واضح ہو گیا جی. یقاتلون یہ ہو گیا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. صحیح ہو گیا جی. فی جارہ ہو گیا, حرف جارہ ہو گیا. سبیلی ہی مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور یہ پورا مجرور ہو گیا اس جارہ کے ساتھ, اور یہ پورا متعلق بن گیا اس فعل مضارع کا. ٹھیک ہے جی, اور یہ فعل فاعل کیا ہے یقاتلون کا؟ ہم, اس کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے جی, فعل فاعل مفعول, فعل فاعل متعلق مل کے بنے صلہ. صحیح ہے جی. الذین اس میں موصول کے لیے, اور یہ پورا صلہ اور موصول بن کے کیا بنا؟ مفعول. اس کا یحبو کا. صحیح ہے جی, مفعول بنا. اور یحبو جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے اور با فاعل ہے, اور اس کا فاعل ہوا ہے, اور ہوا کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف جا رہی ہے, اور انا جو ہے وہ حرف تاکید ہو گیا. صحیح ہے جی. اور اللہ اسم و انا ہو گیا, اور آپ کو پتہ چلا یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر پورا جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوگا انا کی. تو یہ پورا انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جناب یہاں تک؟
جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کی بھی پھر ایک پکچر لے لیجیے تاکہ ہم اس کو بھی مٹا دیں اور اپنی آیت مبارکہ کو پورا کر لیں. ذرا ترکیب بھی آپ کی ریوائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے آ رہا ہے کہ وہ جو لڑائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اس کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں صفن. کس حال میں؟ صف در صف باندھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. صفیں ہوتی ہیں ان کی اور وہ صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی آپ نے پڑھا ہے کأنہم. ہاں جی کأنہ کہاں پڑھا تھا یاد ہے؟ کأنہم. ہاں جی کہاں پڑھا تھا کأنہ؟ کان یکون. نہیں یہ کانا یکونو تھوڑی ہے تو کأنہ ہے. جو انا پڑھا تھا اس. ہاں ماشاء اللہ یہ انا کی بہنوں میں سے تھا. انا واخواتها میں پڑھا تھا. کأنہ تشبیہ کے لیے آتا ہے کہ گویا کہ. سمجھ گئے جی؟ ٹھیک ہے گویا کہ. اچھا کأنہ جب بھی آتا ہے جیسے انا کا ایک اسم اور خبر ہوتا ہے ویسے کأنہ کا بھی اسم اور خبر ہوتا ہے. کأنہ کا اسم ہو گیا ہم. ٹھیک ہے جی حالت نصب والی ضمیر اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے بنیان مرصوص. ہاں جی بنیان مرصوص کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ توصیفی. مرکب توصیفی. ماشاء اللہ. گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں جیسے صف در صف باندھ کے جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. صحیح ہے جی. ایسے ہوتے ہیں وہ صفے باندھے ہوئے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. تو جناب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس طرح صفے باندھ کر جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہے. تو ہمیں ذرا اپنی نمازوں میں بھی اپنی صفوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب کیا ہے کہ مسلمان ایسے قریب قریب ہوں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت مبارکہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 ہے. صحیح جی. یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 3. اس کی بھی ایک پکچر لے لیجیے. اوکے. ٹھیک ہے جی. مادہ ہے جیم ہا دال. ہاں جی اس کو ذرا مفعلہ کے وزن پہ ڈال دیں کیا بنے گا؟ جاہلا. ہاں جی کیا بنے گا؟ جاہلا. جاہدہ. دا سوری. یجاہدو. 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 ہاں جی جہالن. مصدر جہادن. جہادن. صحیح ہے آپ نے فعالن کے وزن پہ بنایا جہادن. دن. ٹھیک ہے جی. کوشش کرنا. صحیح ہے جی. کوشش کرنا. جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کو رکاوٹیں بڑی آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کرنا. اس نے کوشش کی وہ کوشش کرتا ہے کرے گا. اور کوشش کرنا جہاد کرنا کوشش کرنا. من جاہد. صحیح جی. جس نے کوشش کی. فَإِنَّمَا. ہاں جی کلمۃ الحصر آ گیا. فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. من جاہد جس نے کوشش کی. اچھا من کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے جی. من
جس نے کوشش، جاہدہ جس نے کوشش کی، فإنما پس اس یقیناً اس نے صرف، یجاہدو اس نے کوشش کی ہے، لنفسی اپنے نفس کے لیے ہی. جو بھی انسان جو کوشش کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ کسی اور کو تھوڑی دینا اس میں. صحیح جی. تو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو بس جس نے کوشش کی اس نے تو صرف اپنے لیے کوشش کی. یقیناً اللہ تعالیٰ تو یقیناً ضرور بضرور، یقیناً اللہ تعالیٰ بے شک غنی ہے تمام جہانوں سے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے نیک اعمال کی ضرورت تو نہیں ہے، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. ہماری نیکیوں کی ضرورت، ہماری کوششوں کی ضرورت کس کو ہے؟ صرف ہم کو خود ہی ہے بس. سمجھے جان؟ تو یہ سورۃ العنکبوت کے بالکل شروع میں آیت ہے. غالباً یہ سورۃ العنکبوت کی 5ویں آیت ہے، 6ٹھی آیت ہے. صحیح جی، سوری 6ٹھی آیت ہے یہ سورۃ العنکبوت کی. اور بالکل آخری آیت جو ہے سورۃ العنکبوت کی، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ اس میں بھی یہی فعل آیا ہے اور یہی باب سے آیا ہے. والذین جاہدوا، والذین جاہدوا. ہاں جی، یہ کون سا یہ کون سا صیغہ نمبر ہے؟ سر تیسرا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ ہے ماضی گردان کا. جاہدہ، جاہدہ، جاہدو. من جاہدہ سنگولر کی بات تھی تو پہلا صیغہ ہے. والذین جمع کا آیا ہے اسم موصول، تو اب اس کا جو صلہ ہے آگے جو آ رہا ہے اس کا صیغہ بھی جمع کا ہے. جاہدو، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جو لوگ جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. فینا، ہمارے راستے میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں، ہماری دین کی اقامت کا کام کرتے ہیں، ہماری دین کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہمارے دین کی تعلیم و تدریس کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ لَنَهْدِيَنَّهُمْ. اچھا جی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں فعل. ہاں مادہ پڑھا ہے آپ نے، ہا دال یا. صحیح ہے. کون سا ہے؟ غیر صحیح ہے، صحیح ہے؟ غیر صحیح ہے. غیر صحیح ہے. کون سا غیر صحیح ہے؟ ناقص ہے. حرف علت اس میں لام کلمے کی جگہ آ رہا ہے. تو آپ نے اس کا بنایا تھا ہدا یا یہدیو. صحیح ہے جی، ہدا یا یہدی، اور چینج کے بعد بن گیا تھا ہدا الف مکسورہ اور یہدی. ٹھیک ہے جی، ہدا اور یہدی. یہ الف مکسورہ ہے یا مکسورہ ہے؟ الف مکسورہ کہلاتی ہے. الف مکسورہ. ہاں جی، یہ جو ہے نا اس طرح یا اس سے پہلے کھڑے زبر کے ساتھ یہ الف مکسورہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ یہدی. صحیح ہے جی، یہدی. یہدی سے گردان کرتے تو یہدی، تہدی، اہدی، نہدی. نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں، ہم ہدایت دیتے ہیں. اچھا جی، آپ کو یاد ہے فعل مضارع میں زور کیسے آتا ہے؟ یاد ہے فعل مضارع میں زور کیسے آتا ہے؟ لام سے، لام سے، نون ثقیلہ سے. نون ثقیلہ سے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. نون ثقیلہ آگے لگا دی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یا کے ساتھ جب نون ثقیلہ آئے گی تو یا پھر کھلی نہیں رہے گی، شوشے والی بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو 5 صیغے ہیں، صحیح ہے، جو سیم افعال خمسہ کہلاتے ہیں، ان میں نون ثقیلہ لگانے کا قاعدہ یہ نون ثقیلہ سے پہلے فتحہ لگتی ہے اور جمع کی صیغے پہ ضمہ لگتی ہے. نہدین، ہم ضرور با ضرور اس کو ہم ضرور با ضرور ہدایت دیں گے.
اور زور کے لیے شروع میں لام بھی لگا دیا لنہدین، ہم ضرور با ضرور ہدایت دیں گے ہم کن کو. اب یہ مفعول آ گیا، ہم کی ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ جو سر جہاد کرنے والوں، جہاد کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو جہاد جو ہے نا اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے کوشش کرنا. کوشش کرنا. تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جہاد جو ہے وہ جنگ ہی ہو. ٹھیک ہے جی. یہ کوشش جو ہے اللہ کے راستے میں یہ ہر قسم کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا، اس کی تعلیم و تدریس پہ کام کرنا. ٹھیک ہے جی. مسجد بنانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ضرور بضرور ان کو ہم ہدایت دیں گے، ان کو دکھا دیں گے، ان کی رہنمائی فرما دیں گے. کس کی؟ سبولنا، سبولنا. ٹھیک ہے جی. اب آگے جو مفعول آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اچھا یہ کیا ہے؟ سبیل. ٹھیک ہے جی. فعل اسم ہے سبیل. سبیل. ٹھیک ہے جی. اس کی جمع مکسر آتی ہے سبول، راستے. ٹھیک ہے جی. سبول. اور سبو، اب اس کا اگر آپ نے مرکب اضافی بنانا، اس سبول کیا ہو گیا؟ راستے. ہمارے راستے، تو کیا ہو جائے گا؟ سبو لونا، سبو لونا، سبو لونا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ چونکہ یہ مفعول بن کے آ رہا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ سبو لنا. واضح ہو گیا. تو ان کو ہم ضرور بضرور ہدایت دیں گے، ان کو ہم دکھا دیں گے، ان کے لیے ہم آسان کر دیں گے، ان کی رہنمائی فرما دیں گے. کس کی طرف؟ ہمارے راستوں کی طرف. جو اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ ہے کس کے؟ احسان کرنے، احسان کرنے سے ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اس کو راستے اللہ ہی دکھاتا ہے، اور کیسے اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں وہ شخص تو سوچ بھی نہیں سکتا. جناب یہ سلائیڈ نمبر 4 ہو گئی، اس کی بھی ایک پکچر لیجیے. جی سر. ٹھیک ہے جی. مٹا دوں؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس مادہ ہے نون، دال اور یا. ہاں جی ذرا اس کو پہچانے، صحیح ہے غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح. غیر صحیح ہے سر. غیر صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا غیر صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. ناقص ہے جو ابھی آپ نے بنایا تھا. اس کو ذرا مفعلہ کے وزن پہ تو ڈالیں. نادا، نادیا، 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 یوندا، یہ لو یونادی، ینادیو. یونادی. ٹھیک ہے جی. یونادی. وہ نون و دال آگے پیچھے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نادیا یونادی. صحیح ہو گیا جی. ہاں جی بنائیے اس کا. نداین، نداین. ٹھیک ہے. نداین. یا دوسرا کیا بنے گا؟ دوسرا بنایا تھا منادین. ہاں جی منادین. ٹھیک ہے جی. منادین. ٹھیک ہے جی. منادین، سوری منادین نہیں ہوگا، منادین. منادین. ٹھیک ہے جی. نادا، پکارنا. ٹھیک ہے جی. پکارنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب نادا یونادی. اچھا نادا یونادی، ذرا ناقص کے قاعدے تو لگائیں اس پہ. پہلے والے پہ قاعدہ نمبر 1 لگے گا، کیا ہو جائے گا؟ نا دا، الف مکسورہ ہو جائے گی. اور دوسرے پہ قاعدہ نمبر 4 لگے گا، کیا ہو جائے گا؟ یونادی. نادا یونادی. ٹھیک ہو گیا. اذ نادا ربہ نداء خفیہ. ٹھیک ہے جی. سورۃ مریم کی ابتدائی آیت آیت نمبر 3 میں جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار بہت خفیہ طور پر. ٹھیک ہے جی. اذ نادا ربہ، ذرا غور کریے گا، آپ سب کی توجہ چاہیے مجھے. ٹھیک ہے جی. ربہ
نداءن خفیًا، نداءن خفیًا. دیکھیں جی، اذ نادا، جب نادا، نادا کون سا صیغہ ہے؟ دوسرا. تو پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے. پہلا سر نادا. نادا ابھی تو بنایا آپ نے نادا، ٹھیک ہے جی، پہلا صیغہ ہے. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ جب پکارا. جب اس نے نادا پکارا. کا تو نادا کا وہ ترجمہ ہوگا پکارتا، نادا وہ اس نے پکارتا، پکارا، اس نے پکارا. ٹھیک ہے جی، حضرت زکریا علیہ السلام پکار رہے ہیں. جب اس نے پکارا، کس کو پکارا؟ اب آگے مفعول دیکھیں آپ، ربہ، اپنے رب کو، اپنے رب کو. ٹھیک ہے جی، اس کے رب کو پکارا، اپنے رب کو پکارا. ٹھیک ہے جی، تو ربہ جو ہے وہ مفعول ہے، تو اس کا جو اعراب ہے وہ نصب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداءن، ذرا نداءن پہ غور کریں، کون سے باب کا مصدر ہے یہ؟ مفعلہ کے باب کا مطلب. مفعلہ. ٹھیک ہے جی، فعالن کے وزن پہ یہ نداءن. ٹھیک ہے جی، نداءن خفیًا. اور یہ نداءن خفیًا کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ کون سا مرکب لگتا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی، خفیہ طور پر پکارنا، خفیہ ندا. ٹھیک ہے جی. اور یہ ابھی کے لیے، کیونکہ ابھی آپ نے مفعول کی ٹائپس نہیں پڑھی ہیں، تو حالت نصب میں تو اس کو بھی مفعول ہی رکھیں گے، لیکن کون سا مفعول ہے جب آگے چلیں گے انشاءاللہ مفعول کی ٹائپس پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اذ نادى ربه نداء خفيا. اچھا جی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جملہ کیا ہو گیا؟ اس کا ترجمہ ہے نادا ربہ. کتنے پارٹ کو اگر لیں، اس نے پکارا اپنے رب کو. ٹھیک ہے جی، اس نے پکارا اپنے رب کو. اچھا جی، میں آپ کو بولتا ہوں، اب مجھے آپ دوسرا جملہ بنا کے دیں. میں آپ کو ایک جملہ لکھ کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اس کے رب نے پکارا. ہاں جی، اس کے رب نے پکارا. نادا ربہ، ربہ نادا. دیکھیں جی، نادا ربہ کا تو جو ترجمہ ہوگا اس نے اپنے رب کو پکارا، مفعول ہے نا جی. یہاں پہ اس کے رب نے پکارا. اب فاعل کون ہے؟ اس کا رب ہے، اس کا رب فاعل ہے. ہاں جی، رب ینادی. نہیں، فعل کو چینج کر رہے ہیں، ماضی ہے نا. اس کے رب نے پکارا. دیکھیں جی، سیم رب ماشاء اللہ. ایک سیکنڈ. نادا اس نے پکارا، نادا اس نے پکارا. کس نے پکارا؟ رب نے. اس کے رب نے پکارا. تو اب آپ فاعل کو ظاہر کر رہے ہیں، رب اس کے رب نے پکارا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آپ غور کریں، نادا ربہ، نادا ربہ، اس میں فرق کیا ہے لکھنے میں؟ ذرا بتائیں سر. پیش ہے صرف حرکت کا. جی یہاں پہ یہ مفعول ہے کیونکہ اس پہ نصب، یہ نصبی حالت میں ہے. یہاں پہ یہ فاعل ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. صرف زبر اور پیش کا فرق ہے. لیکن اب آپ الحمدللہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گرامیٹیکلی دونوں جملوں میں کتنا فرق ہے اور ترجمے میں کتنا فرق ہے دونوں کے. نادا ربہ، اس نے پکارا اپنے رب کو. نادا ربہ، اس کے رب نے اس کو پکارا. ٹھیک ہے جی، اس کے رب نے پکارا. واضح ہو گیا جناب؟ یہ ہے زبر اور پیش. جو ہم سنتے تھے نا بچپن سے کہ جی عربی میں زبر زیر معنی چینج ہو جاتا ہے، تو یہ ہے وہ آپ کے سامنے زبر زیر سے کیسے معنی چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، ایک سوال اور ہے میرا آپ سے. ٹھیک ہے جی، اس کو اس کے رب نے پکارا. ہاں جی، اب دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے اس وجہ. اسی ایک کوئی بتائے گا، سب ایک ساتھ نہیں بتائیں گے. ربہم نہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ہم جمع تو نہیں بنا رہے. کون بنا رہا ہے؟ پہلے نام بتائیے. کوشش کریں، بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہت آسان، مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. فرحان نے بتایا. ٹھیک ہے جی، نادا. اچھا پہلے ویسے ہی لکھ لیتے ہیں جیسے اوپر لکھا تھا.
नादा रब्बुहु, उसके रब ने पुकारा। अब हम क्या कह रहे हैं, उसको उसके रब ने पुकारा। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है, उसको उसके रब ने पुकारा। अब आप क्या कह रहे हैं, पहले आपने क्या लिख दिया, नादा रब्बुहु, यानी उसके रब ने पुकारा। अब आप क्या कह रहे हैं, उसको पुकारा। अब आप मफूल लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, मफऊल, मफूल लेकर आ रहे हैं। और मफूल आपको पता है कि नादा, अब जब मफूल जमीर के तौर पे होता है उसको, तो फिर वो कहाँ अटैच होता है, साथ फाइल के साथ, फेल के साथ, फेल के साथ, फेल के साथ। ठीक है जी, तो नादहु। और अलिफ मकसूरा के साथ जब जमीर अटैच हो जाती है, अलिफ मकसूरा के साथ जब जमीर अटैच हो जाती है, तो फिर वो खड़ी इस तरह अलिफ के साथ ही लिखी जाती है, वो या नहीं लिखी जाती। ठीक है जी, अलिफ मकसूरा। इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस हुआ, और जब उसको उसके रब ने पुकारा, कहाँ पर, वादिल, एक मुक़द्दस वादी हुआ में। तो ये कहाँ मिलता है हमें, सूरह नाज़िआत में, और कसरत के साथ ये मस्जिदों में पढ़ी जाती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया जनाब, तो आपको पता चला छोटी छोटी चीजें, पुराने टॉपिक्स कुछ रिवाइज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी पिक्चर ले लीजिए, ये स्लाइड नंबर 5 हो जाएगी। जी सर। ठीक हो गया जी, तो बाब मुफाला के मुतालिक किसी का सवाल कोई? तो इसमें जो मजदर है, मजदर में हमें किस तरह पता चलेगा कि कब हमें मुफाइलतन यूज करना है, कब फ़िआलन यूज करना है? देखें, आपको यूज नहीं करना, जैसे हम डिस्कस करते रहे हैं कि आपको पहचानना है। ठीक है जी, अभी आपने निदान को पहचाना, कितालन को पहचाना, ठीक है, आपके सामने जब आएगा तो आपको पहचानना है। आपका मकसद जो हमारा है वो है कुरान को पढ़कर उसको समझना है, हदीस को पढ़कर उसको समझना। तो आपके सामने जब ये मजदर आएगा तो दोनों आप पहचान लेंगे कि ये बाब मुफाला से, समझ आ गई जनाब। तो जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप दोनों इस्तेमाल कर दें, कोई हर्ज नहीं। आप तो एक आम जुमला बनाएं, सही। और ये हमारा ये कि हम पहचान लें इसको। हाँ जी, निदान आए तो इसका मतलब है मुफाइलतन है। हाँ जी, असल मकसद ये कि आप इसको पहचान लें। हाँ, ये आपको पता कैसे चलेगा इस्तेमाल करना, फिर ये वोकैबुलरी के साथ पता चलेगा। आप इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे, आपके सामने वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी। फिर आप दुरूस सुनेंगे अरबी के, और फिर आपको इंशाल्लाह ये चीजें वाज़ेह होती चलेंगी। तो जनाब, अगर मैं आपके सामने समरी बनाऊं, एक समरी किसकी बनाऊं, मैं आपके सामने समरी बनाऊं। अब तक आपने कितने मजीद फी पढ़े हैं? इफ़आल, तफ़ईल, और आज क्या पढ़ा है? मुफ़ाअला। ठीक है जी, मुफ़ाअला। अच्छा, ये बाब है, इनका माजी और मुदारे का पहला पहला सीगा बताएं क्या क्या है? इफ़आल का क्या है? अफ़अला, अफ़अला, युफ़अल, युफ़अलु, युफ़इलु। हाँ जी, फ़अला, फ़अल, फ़अला, युफ़ाइलु, फ़अला युफ़ाइलु, सही है, फ़अला युफ़ाइलु। हाँ जी, और युफ़अलु, फ़अला युफ़ाइलु। ठीक है जी, ये तीन अबाब अल्हम्दुलिल्लाह आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है जी, सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? तीनों का मुदारे मारूफ में भी मज़मूम है, यानी पेश आती है। ठीक हो गई जी। तीनों के आइन कलमे में मुदारे के नीचे जेर आती है, ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई। सही हो गया जी, ठीक है। तीनों में इजाफी हुरूफ एक ही है, ठीक है जी, इजाफी हर्फ एक ही है। तो तीन सिमिलैरिटीज हो गई। क्या क्या? अलामत मुजारे पेश के साथ है, मारूफ में भी, आइन कलमे के नीचे जेर है मुदारे में तीनों के, और तीनों में इजाफी हर्फ एक ही है। इसमें शुरू में हमजा है, इसमें आइन कलमा रिपीट हो रहा है, इसमें अलिफ है फा और आइन कलमे के दरमियान।
ٹھیک ہے جی, واضح ہو گیا یہاں تک سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے جی, اس کی بھی ایک پکچر لے لیجیے. سلائیڈ نمبر کیا ہے؟ 6. ان کو ساتھ لکھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ریویژن ہو جائے, دوسرا آپ یہ جان لیں کہ یہ تینوں جو ابواب ہیں ان میں کچھ سملیرٹیز ہیں, تو یہ ایک گروپ کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کیا ہے؟ ایک گروپ کی طرح ہے. اب اگلا جو چوتھا ابھی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں, تو وہ جو ہے ایک دوسرے گروپ میں جائے گا. ٹھیک ہے, ایک گروپ سے بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان میں کچھ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں. تو آئیے جی اب ہم انشاءاللہ چوتھا آغاز کرتے ہیں, چوتھے باب. جہاں باب نمبر 4 جو ہے مزید فی کا, اس کا نام ہے باب تفاعل. باب تفاعل کیا نام ہے؟ تفاعل. سیدی جب بھی باب آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا ماضی و مضارع کا پہلا صیغہ چاہیے ہوتا ہے. تو باب تفاعل کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تفاعل, یتفاعل, تفاعل یتفاعل, تفاعل یتفاعل. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی, اب اضافی حروف ڈھونڈے ذرا کیا کیا ہے. ہاں جی, ماضی میں بتائیں اضافی کیا کیا ہے. عین. پہلے تو تا ہے نا, پہلے تا ہے اور عین. تا اضافی ہے. ٹھیک ہے جی, ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور شروع میں تا آ رہی ہے, تو تا اضافی ہوئی نا. جی سر. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد فا عین لام میں عین پہ بھی تشدید ہے, یعنی عین کلمہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو 2 اضافی حروف ہو گئے. مضارع میں ڈھونڈے, علامت مضارع یا کے بعد پھر تا آ رہی ہے اور عین پہ بھی تشدید ہے, تو عین بھی ریپیٹ ہوا, یعنی پھر سیم اضافی حروف اور پوزیشن بھی سیم. ٹھیک ہو گیا جی, تو سیم اضافی حروف اور پوزیشن بھی سیم. تو آپ کو پتا چلا کہ اب جو چوتھا باب آیا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. اس میں اضافی حروف کتنے ہیں؟ 2 ہیں. جو پہلے 3 تھے ان سب میں اضافی حرف ایک ایک تھا, یہاں پہ اضافی حروف 2 ہیں. اور دیکھیں یہاں پہ علامت مضارع پہ نارمل زبر ہے, پیش نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دیکھیں یہاں پہ عین کلمہ جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ ہے, زیر کے ساتھ نہیں ہے, جو پہلے 3 ابواب میں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے, تفاعل یتفاعل, مصدر کیا ہوگا باب کے نام پر؟ تفاعلا. 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 تفاعلا صحیح ہے. اچھا جی, ڈائی بنا لیتے ہیں. ڈائی کیسے بنے گی؟ تا, اس کے بعد زبر, پھر تشدید اور زبر اور پھر زبر. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کیسے بنے گی؟ یا علامت مضارع, پھر تا اضافی حرف. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد پھر زبر, پھر تشدید اور زبر اور پھر پیش. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اگر ڈائی بن گئی, اب اس کی خاصیت نوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے جی, اس باب کی خاصیت کیا ہے, یعنی جب اس سے مادہ آتا ہے تو اس مادے میں کیا خاص معنی جو ہے وہ پایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا, جب اس مادے سے, جب اس باب سے کوئی مادہ آئے گا تو اس میں تکلف اور اہتمام کا معنی پایا جائے گا. صحیح ہے.
तकल्लुफ और एहतमाम का। अच्छा, ये तकल्लुफ जो है ना वो उर्दू में कुछ अलग माना में इस्तेमाल होता है, सही, यानी थोड़ा नेगेटिव माना होता है, लेकिन अरबी में तकल्लुफ जो है ना वो एहतमाम के माना में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी, तकल्लुफ और एहतमाम का माना पाया जाएगा। लाम पे शद नहीं आएगा सर तकल्लुफ? हाँ, वो उर्दू लिखी है ना मैंने, तो उर्दू में शद्दत किधर लगाते हैं? नहीं समझ पाए। ठीक हो गया। तो उर्दू लिखी है ना, अरबी नहीं लिखी, सही है। खासियत ये है इसमें तकल्लुफ और एहतमाम पाया जाएगा, यानी इस बाब से जब भी कोई मादा गिरेगा तो फिर इसका माना ये होगा कि इसमें जो काम है उसको एहतमाम से करने का मफहूम है। वाज़ेह हो गया जनाब? ठीक है। एक और बात नोट कर लीजिए इजाफी, वो ये है कि इस बाब से अमूमन लाजिम अफ़आल आते हैं। ठीक है जी, लाजिम फ़ेल आते हैं। वाज़ेह हो गया? यानी मुताद्दी नहीं होते, अमूमन इस बाब में जब कोई मादा आता है तो वो लाजिम फेल होता है। ठीक है जी, यानी उस काम का असर उस पर ही होता है, उसका मफूल नहीं होता। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? किसी का सवाल है कोई? वो पिछले मुफाला में रह गया, हम लोग तफाउ, ये जो बाप का नाम लिखते थे उससे हम उर्दू के वर्ड ढूंढते थे कि हम उर्दू में कितना इस्तेमाल करते हैं इसको। तो मुफाला में भी अगर आप लेके जाए मुशाअरा, फिर और क्या क्या करते हैं, मुकाबला, मुदाकरा, सही, सब मुफाला के वजह से। तो आप देखिए उन सब में मुशारकत पाई जाती है, मुकाबला है, मुदाकरा है, ठीक है जी, और भी आप उससे कई ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, मुकातला है। अच्छा जी, अब आइए तफाउल, इस पे भी काफी उर्दू में हम यूज करते हैं। हम कहते हैं तदब्बुर, तफक्कुर, सही है जी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? तकल्लुफ भी सर इसी तरह? बिल्कुल, तकल्लुफ भी इसी वजन पे। ठीक है जी, और भी हैं, तशक्कुर, तवक्कुल, तहफ्फुज़, सही है जी? तो ये सब तदब्बुर, ठीक है जी, ये सब इसी वजन पे उर्दू में हम तमाम मजीद की बात यूज करते हैं, बेफिक्र रहें। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? ये तफाउल के बारे में पहला सीगा और उसकी खुसूसियत समझ में आ गई सबको? चलें जी, आपको मादा देते हैं आइन लाम मीम। ये आइन लाम मीम मैंने आपको जब तफईल पढ़ा रहा था तो फिर हमने इस आइन लाम मीम को पहले सुलासी मुजर्रद में डाला था। समिया यस्माउ पे जब डाला था तो क्या बना था? अलिमा यालम। सही है जी, उसका तर्जुमा क्या किया था हमने अलिमा यालमू का? वो उसने जाना। जाना, ठीक है जी, उसने जानना। फिर हमने इसको जब इफाल पे डाला था अलमा युलिमु, अलमा युलिमु, तो फिर हमने इसका तर्जुमा क्या किया था? उसने तालीम जानता है, नहीं, उसने खबर दी, खबर देना। सही है जी, एलामन खबर देना। बाब इफाल में ना तो पूरा काम एक साथ हो जाएगा। ठीक है जी, एक बारगी का मतलब। फिर जब हमने इसको तफईल में डाला तो क्या बना? अल्लमा युअल्लिमु। ठीक है जी, सीखा, उसने सिखाया। सही है जी। और तालीमन, इसका मतलब यानी तालीम देना, सिखाना। अर्रहमान अल्लमल कुरान। सही है जी। तो आज इसको बाबे तफाउल पे डालें तो जनाब क्या सीगा बनेगा? तअल्लमा तअल्लमा यतअल्लमु। हाँ जी, इसका वो भी बनाने मज़दर तअल्लमन तअल्लुमन तअल्लमन तअल्लुमन तअल्लुमन। सही, तफाउल है ना, तअल्लुमन। सही जी, तअल्लुमन। अच्छा, तअल्लमा यतअल्लमु, तअल्लमा यतअल्लमु, तअल्लुमन। मैंने आपको कहा इससे अक्सर फेल लाजिम आते हैं। ठीक है जी, तो तअल्लमा उसने सीखा, उसने सीखा, और उसने एहतिमाम के साथ सीखा। ठीक है जी, उसने एहतिमाम के साथ सीखा। यतअल्लमु वो सीखता है, वो सीखेगा। तो याद करें जब हमने बाबे तफईल पढ़ा था
تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی تھی، خیرکم خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من جو تعلم القرآن. ہاں جی ذرا تعلم دیکھیں کون سے باب سے آیا ہے؟ تفعل چوتھے باب تفاعل سے آیا ہے، جو ابھی پڑھا اس سے ہے نا، تفعل تعلم تعلم پہلے ہی سیکھا جا جو آپ کے سامنے لکھا. صحیح ہو گیا جی. تو جس نے سیکھا اہتمام کے ساتھ سیکھا، کیا سیکھا؟ مفعول القرآن. تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے. ٹھیک ہے جی. اور سیکھا کیسے جائے گا؟ اہتمام کے ساتھ سیکھا جائے گا. علم حاصل کرنے کی خاص طور پر جو دینی علم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، اس کو سیکھنا ہے اہتمام کر کے، تیاری کر کے جناب. ٹھیک ہے جی. تھوڑا اہتمام ضروری ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے و علمہ، یہ ہم نے اس دن پڑھا تھا. علمہ کون سے باب سے؟ تفعیل سے. اور تفعیل میں کیا ہوتا ہے؟ تفعیل متعدی بنا دیتا ہے. اور سکھائے کس کو؟ اس کو. ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف. قرآن کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو آج الحمدللہ انالیسس ہمارا حدیث مبارکہ کا پورا ہو گیا باب تفاعل پڑھنے سے. ٹھیک ہے جناب. یہاں تک کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جناب. اس کی ایک پکچر لے لیجیے. ایک مادہ اور آپ پڑھتے آئے ہیں، یہ مزید فی جب آپ نے شروع کیے، نون زا اور لام. جب آپ اس کو ثلاثی مجرد سے لے کے آتے ہیں، نزل ینزل، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اترنا. ٹھیک ہے، اترنا. اچھا اترنا یعنی لازم ہے. ہاں جی. اگر اس کو باب فعال سے لے کے آئے تو بولتا ہے انزل ینزل، اتارنا. صحیح جی. انزل ینزل اتارنا، اور ایک بارگی اس میں مفعول پایا جاتا. اگر اس کو تفعیل سے لے کے آئے تو کیا بنے گا؟ نزل ینزل، اتارنا متعدی لیکن تدریجاً اتارنا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کو ذرا باب افتعال سے لے کے آئیے تو کیا بنے گا؟ تنزل تنزل نزل يتنزل 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 تنزل يتنزل. ہاں جی بنائیے. تنزلا. تنزلا تنزلا. مصدر. ٹھیک ہے جی. تنزل تنزل يتنزل، تنزل يتنزل. لازم تنزل وہ اترا. ٹھیک ہے جی. نزلہ کا بھی تھا وہ اترا جو ثلاثی مجرد میں تھا، لیکن جب تنزلہ ہوگا تو پھر اترا تو لیکن اہتمام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اہتمام کے ساتھ اترا، پوری تیاری کے ساتھ اترا، بہت ساری اہم باتوں کو لے کر اترا. ٹھیک ہو گیا جی. تنزل یتنزل. آیہ مبارکہ ہے سورۃ فصلت، جس کا دوسرا نام حامیم السجدہ بھی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جناب یہ آیہ مبارکہ اور یہ حصہ قرآن کا بہت پڑھا جاتا ہے مساجد میں، خاص طور پہ یہاں پر. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یقیناً وہ لوگ
قالو جنہوں نے کہا ربنا اللہ جملہ اسمیہ ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اس پر قائم ہو گئے یہ استقاموا ابھی آئے گا انشاءاللہ یہ 8واں باب ہے آپ کا یہ کیسے بنا صحیح جی پھر اس پہ وہ قائم ہو گئے تتنزلوا صحیح جی اب ذرا یہ تنزل جو ہے نا اور یتنزل اچھا یتنزل سے کوئی گردان کرے یتنزل یتنزلانی یتنزلون ٹھیک ہے پھر تتنزل ہاں ماشاءاللہ لکھنے دیجیے مجھے لکھنے دیجیے صحیح ہے جی سب ساتھی تاکہ اس سے مستفید ہو جائیں تتنزلو اب یہ تتنزلو جو ہے اس میں 2 تا جمع ہو گئی ٹھیک ہے جی 2 تا ساتھ میں آ گئی اس میں یہ 2 تا کیوں آئی ہیں جناب بتائیں منور صاحب سر ایک تا تو یہ اس تفعال کی ہے اور دوسری تا جو ہے وہ اس کی ہے آپ کی علامت مظاہرہ پہلی تا جو ہے وہ علامت مظاہرہ یہاں پہ یا علامت مظاہرہ غائب کی تھی مذکر کی یہاں پہ مؤنث کی ہے علامت مظاہرہ کی علامت ٹھیک ہے اور دوسری تا جو ہے یہ صیغے کی تفاعل یہ تفاعل کی ہے صحیح جی صیغے کی ٹھیک ہے جی تفاعل کا جو صیغہ اس کی ہے تو 2 تا جمع ہو گئی صحیح ہے جی تتنزلوا تو جو لوگ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پہ قائم ہو گئے ان پہ تتنزلوا اچھا جی تتنزلوا نازل ہوتا ہے کون نازل ہوتا ہے علیہم ان پر اب کون نازل ہوتا ہے ابھی یہاں تک آپ اس کو ضمیر ماننا ہے اسی کے اندر لیکن آگے اس کا فاعل آ رہا ہے الملائکۃ ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان پر ٹھیک ہے جی اچھا اب مجھے یہ بتا دیجئے یہ تو مؤنث کا صیغہ تھا تتنزل ٹھیک ہو گیا تتنزل کس کا صیغہ تھا مؤنث کا صیغہ تھا تو یہاں پر ملائکہ ہے تو مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہاں جی کون بتائے گا عبدالباسط بتائیے تا مربوطہ سر نہیں جی تا مربوطہ مؤنث تھوڑی ہے ملائکہ تا مربوطہ سے مؤنث ہو اسامۃ طلحۃ حذیفۃ مؤنث ہے سب مؤنث سمائی ہے نہیں جی کس نے بولا مؤنث سمائی ہے ایسا ہوتا ہے مؤنث سمائی طلحہ تو جو ہے آپ اس کو مؤنث سمائی بول کے مؤنث بنا دیں گے بیچارے کو اگر کوئی طلحہ ہوگا ہمارے گھر ہاں جی یاد آ رہا ہے کسی کو نہیں یاد آ رہا یہ حضرت جبرائیل کو تو نہیں جی تو مؤنث کا صیغہ کیوں ہے یہ بتائیے تتنزل وہ جو کفار تھے وہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں تو اس پہ بہت قرآن پاک میں سخت الفاظ جو آئے ہیں کیا وہ اس وقت موجود تھے جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا جناب فرشتے مؤنث نہیں ہیں صحیح ہے جی اب سمجھیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ذرا ریوائز کر لیجیے صحیح ہے یاد کیجئے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب فاعل ظاہر ہوگا مذکر ہوگا تو پہلا صیغہ آئے گا مؤنث ہوگا تو چوتھا صیغہ آئے گا ایسا ہی تھا یہ ہم نے کہا تھا جملہ فعلیہ کا سب سے اہم قاعدہ ہے اور پھر میں نے آپ کو بعد میں اس کی 4 ایکسیپشنز لکھوائی تھی یاد ہیں کسی کو اور اس کی مثالیں بھی آپ کو کروائی تھی میں نے صرف ایکسیپشنز نہیں لکھوائی تھی ہم نے مثالیں بھی ڈسکس کی تھی اس میں کیا کیا تھا سن لیجئے اگر عاقل جمع مکسر آ جائے غیر عاقل کا نہیں غیر عاقل نہیں وہ الگ چیز ہے غیر عاقل والا قاعدہ تو بہت معروف ہے سب جانتے ہیں اس کا ایکسیپشن ہے صحیح ہے وہ تو سب جانتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی وہ نہیں ہے بحث ہماری ابھی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے 4 ایکسیپشن پڑھی تھی جو سب سے اہم قاعدہ جملہ فعلیہ کے اس کی پہلی ایکسیپشن یہ تھی اگر عاقل کی عاقل کون کون ہے انسان جن اور فرشتے صحیح ہے جی یہاں پہ فرشتے آئے عاقل ہے عاقل کی جمع مکسر ہو دیکھیں جی یہ جمع مکسر ہے واحد پتہ ہے اس کی کیا ہے
मलका सही थी, मलब फरिश्ता। ठीक हो गया जी। तो मलाइकतु जमा मुकस्सर है। अगर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो पहला सीगा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, कोई हर्ज नहीं। याद आया जनाब? और इसकी मिसालें भी मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था क़ालतिल आराबु, क़ालत अल आराबु। अल आराबु जो है वो तो मुज़क्कर है, एराबी कहते हैं। तो क़ालत तो मुअन्नस का सीगा है, तो ये एक्सेप्शन है उसका। ठीक है जी, पहला भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है। और मैंने आपको बताया था क़ाला निस्वतुन, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि औरतों ने कहा, और क़ाला का सीगा पहला सीगा। ठीक है जी। तो निस्वतुन भी निस्वतुन भी आकिल की जमा मुकस्सर है। आराबु जो है वो भी, अल आराबु जो है वो भी गैर आकिल, वो भी आकिल की जमा मुकस्सर है। अल मलाइकतु भी आकिल की जमा मुकस्सर है। तो पहला सीगा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, ये तनज़्ज़लु भी आ सकता है, ततनज़्ज़लु भी आ सकता है। वाज़े हो गया जनाब सबको? जी सर। ठीक है, ये पहली एक्सेप्शन थी। 3 एक्सेप्शन और थी। अगर मुअन्नस हकीकी हो तो भी दोनों आ सकते, सॉरी, अगर मुअन्नस गैर हकीकी हो तो भी आ सकते हैं। जैसे अशम्सु, हमने उसके लिए कहा था तला भी हो सकता है, तलाअत भी हो सकता है। तीसरा हमने किया था कि मुअन्नस हकीकी हो लेकिन फाइल से फासले पर हो। ठीक है जी, उसके साथ भी ये वाला मामला पेश आ सकता है। सही है। और चौथा हमने किया था अगर ग्रुप हो, जैसे कौमुन। ठीक है जी, जो वर्ड तो एक हो, सिंगुलर हो, लेकिन उसमें ग्रुप आता हो, उसके लिए भी पहला भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है। ये 4 एक्सेप्शन थी, इसको रिवाइज कर दीजिएगा। वापस आते हैं। सही है जी, वो ये है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, उन पे फरिश्ते उतरते हैं। ठीक है जी, उन पे फरिश्ते उतरते हैं और कहते क्या हैं? उनको कहते हैं अल्लाह तख़ाफू, तुम बिल्कुल खौफ ज़दा ना हो, वला तहज़नू, और गम भी बिल्कुल ना करो, व अबशिरू, और तुम बशारत ले लो, खुशखबरी ले लो, खुशखबरी हासिल करो, बिल जन्नह, जन्नत की। वो जन्नत कौन सी है? अल्लती कुंतुम तुअदून, वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया था। ये किसके लिए जनाब? ये खुशखबरी उसके लिए जो कहे अल्लाह मेरा रब है, उसके बाद उस पर कायम हो जाए, उस पर कायम हो जाए, पूरी जिंदगी में हर लम्हा उसको याद हो कि अल्लाह मेरा रब है, और जो अमल भी करे ये सोचकर करे अल्लाह मेरा रब है, वो मुझे देख रहा है, मुझे उसका हिसाब देना है। वाज़ेह हो गया जनाब? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु। कोई सवाल है किसी साथी का? यहाँ तक कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब मैं आपको एक और एडिशनल नुक्ता बताने लगा हूँ जो बाब तफाउल से खास है। जरा आप इसको सुन लीजिए। देखिए जी, ये जो ततनज़्ज़लु है ना, तो अरब के कुछ कबाइल तो बाब तफाउल जब इस्तेमाल करते थे तो 2 ता ही बोलते थे, जैसे कि यहाँ नजर आ जाए। सही है। लेकिन कुछ कबाइल ऐसे भी थे अरब के जो एक ता को हज़फ कर देते, एक ता को हज़फ कर देते थे और वो एक ही ता बोलते थे। वो कहते थे तनज़्ज़लु। सही जी, वो कहते थे तनज़्ज़लु, वो ततनज़्ज़लु नहीं कहते थे, तनज़्ज़लु कहते थे। तो सुभान अल्लाह, कुरान पाक में ये दोनों असालीब, दोनों असलूब मौजूद हैं। ततनज़्ज़लु भी है, जैसे मैंने आपको बताया सूरत फुस्सिलत में, और तनज़्ज़लु भी है। ये कौन सी सूरत में जनाब बताइए? सूरतुल क़दर में है। सही, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, सही, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह। ठीक है जी, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि कुल्लि बिइज़्नि क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सही जी, तो दोनों असलूब मौजूद हैं, ये दोनों सीगे सेम हैं, ये चौथे सीगे हैं, लेकिन अरब के 2 असलूब थे, तो वो दोनों असलूब कुरान पाक में मौजूद है। वाज़ेह हो गया जनाब सबको? तो स्लाइड नंबर कौन सी है? ये 8 है मेरा, चेक करें, मुझे लग रहा है 8 है। अच्छा, एक मिनट।
یس سر 8 یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پکچر لے لیجیے. لیجیے سر. ٹھیک ہے جی. تو تفاعل باب تفاعل تفاعل یتفاعل تفاعلا صحیح ہو گیا جی. باب تفاعل میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. صحیح جی. جو اگلا باب ہے وہ بالکل باب تفاعل سے ملتا جلتا ہے. اس کا نام ہے باب تفاعل. صحیح جی. باب تفاعل باب تفاعل تفاعل صحیح جی. وہ کیا تھا تفاعل, اس میں عین پہ شدہ تھی. یہ کیا ہے تفاعل, اس میں فتحہ آ گیا, اس میں الف آ گیا ہے. صحیح جی. تو اس کا پہلا صیغہ ہے تفاعل یتفاعلو. صحیح جی. تفاعل یتفاعلو مصدر کیا ہوگا تفاعلا. تفاعل یتفاعل تفاعلا. ہاں جی. اضافی حروف کیا کیا ہیں اس میں؟ تا اور الف بھی ہے نا. یہ الف اضافی ہے نا. الف ہے اور تا ہے. شاید الف ہے اور تا ہے. تفاعل میں تا اور تشدید یعنی عین کلمہ ریپیٹ ہوا تھا, یہاں پہ تا اور الف ایڈیشنل حروف ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. دونوں ماضی مضارع میں سیم ہے اور پوزیشن بھی سیم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب اس کی خاصیت جان لیجیے. صحیح ہے. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت جو ہے وہ ہے تشارک. کیا ہے؟ تشارک. مفاعلہ میں آپ نے پڑھا تھا مشارکت. کیا پڑھا تھا؟ مشارکت. مشارکت میں آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ دو لوگ یا دو گروہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ایک فاعل ہوگا دوسرا مفعول ہوگا تو مشارکت ہو جائے گی. تفاعل میں تشارک ہے. اس میں اس طرح سے فعل کام ہوگا کہ دونوں فاعل کے طور پہ کام کریں گے. صحیح ہے جی. دو گروہ یا دو افراد ہوں گے لیکن دونوں فاعل کے طور پہ کام کریں گے تو تشارک ہوگا اس میں. ٹھیک ہے جی. تو واضح ہو گیا مشارکت اور تشارک کا فرق. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہوگا؟ دو لوگ دو افراد یا گروہ فاعل کے طور پر کام کریں. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا تھا؟ قتال. اب لڑائی ہو رہی ہے, ایک فاعل ہے دوسرا مفعول ہے. صحیح ہے جی. جہاد ہو رہا ہے, انسان کوشش کر رہا ہے, اس کو دنیا میں بہت ساری چیزیں جو روک رہی ہیں اور وہ کوشش کر رہا ہے. فعل اور مفعول, فاعل اور مفعول. یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ تشارک ہوگا یعنی دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے. صحیح ہے جی. دونوں فاعل ہوں گے اس کام کو. واضح ہو گیا جناب. ٹھیک ہے جی. مادہ ہے فا خا اور را. ٹھیک ہے. میں نے ابھی ڈائی نہیں بنائی ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹ اب اس کو ڈال لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی بنائیے. فا خا اور را سے کیا بنا؟ تفاخر. تفاخرا. تفاخر. تفاخر. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. آگے یتفاخر. تفاخر. یتفاخرو. صحیح جی. تفاخرا یتفاخرو. ہاں جی. مصدر بنا دیجیے اس کا. تفاخرن. پھر سے اب صحیح بولا. تفاخرن. باہم فخر کرنا. باہم فخر کرنا. صحیح ہے جی. ایک دوسرے پر فخر کرنا.
ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ ہو گیا. ایک اور مادہ لیجیے, کاف سا اور را. ہاں جی اس کو ڈالیے. تکاثر. تکاثرا. ہاں جی یتکاثر. تکاثر. یتکاثرو. ہاں جی آگے. تکاثرن. تکاثر. تکاثر. ہاں جی کیا ہوگا؟ تکاثرن. تکاثر. تکاثرن. صحیح ہے جی. تکاثرن. اس کا معنی کیا ہوگا؟ باہم کثرت طلب کرنا, ایک دوسرے سے کثرت میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے, فائل ہوں گے سب ایک ہی ڈائریکشن میں کام کرنا ہے, اس کو بھی فخر کرنا ہے, اس کو بھی فخر کرنا ہے, اور آپس میں مشارکت چل رہی ہے, مقابلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن سب فائل کے طور پہ کر رہے ہیں, آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی, نہ آپس میں کوئی تصادم ہے, نہ فائل اور مفعول نہیں ہے, سب فخر کے لیے لگے ہوئے ہیں, سب کثرت طلب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب آتے ہیں ہم اس آیہ مبارکہ پر جس سے ہم نے اپنی کلاس کا آغاز کیا تھا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جان لو یقیناً دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے, وزینہ اور زینت ہے, وتفاخر بینکم تفاخر بینکم. اور ایک دوسرے پہ باہم فخر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک دوسرے پہ باہم فخر کرنا ہے. اب یہ تفاخر پہ غور کریں, یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے, پہلے تو یہ بتائیں. اسم سر. اسم ہے نا, ٹھیک ہے, تنوین نظر آ رہی ہے, اسم ہے. کون سے باب کا مصدر ہے یہ؟ تفاعل کا. تفاعل کا. یہ ابھی آپ نے بنا تفاخرن, 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 تفاخرن. اسم کی 3 اعرابی حالت ہوتی ہے, یہاں پہ رفع میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی. وتفاخرن بینکم. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کو پتہ چلا, اس دن کسی ساتھی نے سوال کیا تھا نا جب ہم پہلی کلاس کر رہے تھے مزید کی, کہ جناب یہ مصدر کیوں بتاتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, ہمیں تو فعل یوز کرنا ہے, تو مصدر بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وتفاخر بینکم. واضح ہو گیا جی. اس کے بعد وا تکاثر فی الاموال والاولاد. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر باہم کثرت طلب کرنا. اب یہ دیکھیں پھر تکاثرن, تکاثرن پھر مصدر ہے باب تفاعل سے. تکاثرا یا تکاثرو, تکاثرن, 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 تکاثرن. تو مصدر بھی استعمال ہوتا ہے مزید فی کے الفاظ سے. ٹھیک ہے جی. واضح ہو گیا. کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ یہ تکافر میں بینکم کا مفہوم شامل ہے, تو بینکم کو واضح کیوں کیا گیا ہے؟ ہاں تفاخر. ٹھیک ہے جی. یہ جب بھی ایسا ہوتا ہے نا جناب تو تاکید کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی چیز میں تاکید لانی ہو تو پھر اب آپ آگے انشاءاللہ چلیں گے تو اس مفہوم کے اور بھی طریقے سیکھیں گے. آپ نے تاکید کے کئی طریقے سیکھے ہیں, تو اب انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اور آپ کے سامنے مفعول مطلق والی بات بھی آئے گی. جب ایسا ہوتا ہے تو تاکید کے لیے کیا جاتا ہے. واضح؟ جی. ٹھیک ہو گیا جی.
कोई किसी साथी का सवाल यहाँ तक? ठीक है, अच्छा जी। अब एक और मादा लीजिए, 2 मादे हो गए, एक और मादा लीजिए, वाओ सौद और या। वाओ सौद और या, हाँ जी, सही फेल है गैर सही फेल है? गैर सही। कौन कौन सा गैर सही है ये? नाकिस है, नाकिस भी है और मिसाल नाकिस भी है जी, मिसाल भी सही है। दाल भी और वाव भी। तो आपको पता चला 2 नाकिस फेल जमा हुए हैं इस मादे में। अच्छा, ये वाओ सौद या को जरा तफाअला या तफाअलू के मादे पे तो डाल दें, के वजन पे। या वासला, नहीं, लाम नहीं, तवासल तवासल, तवासयू, तवासयू तवासयू, नहीं, पहले तो तवासा या आएगा ना, तफाअला है ना, तवासा या। हाँ जी, फिर यतवासउ, तवासयू, यतवासयू, यतवासयू। सही है। तवासया या तवासयू, तफाअला या तफाअलू के वजन पे आपने इस मादे को डाल दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपको पता चला कि मिसाल जो है उसकी तब्दीली तो नहीं होगी माजी में। आगे आए, आपने कहा अच्छा नाकिस है, इसमें तो तब्दीली होगी। हाँ जी, क्या तब्दीली होगी? रूल नंबर कौन सा लगेगा? 1। हर्फ इल्लत मुतारिक, उससे पहले फतहा, अलिफ मकसूरा या हो तो तवासा। इसमें कौन सा रूल लगेगा? नहीं, इसमें भी रूल नंबर कौन सा? अच्छा चले देखें, बताएं कौन सा रूल नंबर? 4 नहीं लगेगा। सुकून आ मैं भी जाएगा, गलती करने लगा, सुकून आ जाएगा। वन ही लगेगा, वन ही लगेगा। 1 ही लगेगा, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। देखिए, सुकून उस वक्त आता है जब या से पहले कसरा हो या लम्मा से पहले, लेकिन यहाँ फतहा ही है तो रूल नंबर 1 ही लगेगा। कैसे? हर्फ इल्लत मुतारिक, उससे पहले फतहा। सही हो गया जी। तवासा या तवासा, तवासा या तवासा। ठीक हो गया जी, वाज़े? अच्छा, ये तवासा पहला सीगा हो गया। दूसरा बनेगा तवासा या, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सीगा चेंज नहीं होता नाकिस में। चौथा क्या बनेगा? तवासौ, तवासौ बनेगा। ठीक है जी, उसको बनाते पहले वो बनेगा तवासा यू। ठीक है जी, अगर वजन पे डालेंगे तो बनेगा तवासा यू। और अब इस पे कौन सा रूल लगेगा नाकिस का जी, बताइए? 4 का ए लगेगा। नहीं, फिर से देखो, सेकंड लगेगा। 2 हरूफ इल्लत जमा हो गए, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ठीक है जी, कौन सा गिरेगा? नहीं, मादे का गिरता है, सीगे का नहीं गिरता। या हाँ, मादे का गिरता है। सही है जी, मादे का या है ना, तो वो गिरेगा। यस सर, या गिरेगा। क्या बन जाएगा? तवा सौ, तवासौ। वसीयत करना, बाहम वसीयत करना, वो आपस में बाहम वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वो आपस में बाहम वसीयत करते हैं, हक की तलकीन करते हैं और सब्र करने की तलकीन करते हैं। और वो क्या? तफाउल, जिसमें दूसरे को तो वसीयत की जाए लेकिन खुद अमल ना किया जाए। तफाउल में तो काम खुद भी किया जाता है और दूसरे को भी नसीहत की जाती है। तो खुद भी हक बोलते हैं और उसकी वसीयत करते हैं, और खुद भी सब्र करते हैं और दूसरे को भी सब्र करने की वसीयत करते हैं। और एक बात नोट कर लीजिए, ये जो तफाउल है ना, इसकी दूसरी खासियत भी है, इसमें भी मुबालगा पाया जाता है, इसमें भी मुबालगा होता है। ठीक है जी, इसमें भी काम को मुबालगे से करने का मफहूम पाया जाता है। ठीक हो गया जी, यानी वो वसीयत करते हैं और इसमें मुबालगा भी होगा और बाहम तशारुफ भी पाया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल? मुबालगा का क्या मतलब सर? मुबालगा का मतलब देखें, उर्दू में मुबालगे को भी एक तरह से नेगेटिव में ही लेते हैं। ठीक है जी, कि मुबालगा आराई कर रहे हैं।
عربی میں ایسا نہیں ہوتا. مبالغہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بڑھا کر کرنا. ٹھیک ہو گیا جی, یعنی اس میں ایکسٹرا ایفرٹ لگا. ٹھیک ہے جی, مبالغہ ہوتا ہے اس سے. ایگزیسریشن. کیا نہیں, وہ انگلش میں بھی نیگیٹو معنی ہے. Yes. ٹھیک ہے جی, ایگزیجریٹ کرنا. اردو میں بھی مبالغہ جو ہے نا نیگیٹو معنی ہے کہ جی مبالغہ رائی کر رہے ہیں. جی سر. عربی میں مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں بڑھا کر بات کرنا, ایکسٹرا پازیٹیولی اس کو بڑھا کر بیان. جیسے تقویٰ میں کیا جاتا ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی, یہ معنی ہے مبالغے کا, کسی چیز کو ایکسٹرا بڑھا کر پازیٹیولی. لیکن پازیٹیولی بہت اہم ہے, صحیح ہے جی کرنا. ہاں اگر کوئی چیز کسی مادے میں نیگیٹو مفہوم ہوگا تو اس میں نیگیٹو کا مبالغہ آئے گا. صحیح ہے جی, کسی مادے میں پازیٹیو کا مفہوم ہے تو اس میں پازیٹیو کا مبالغہ. واضح, یعنی وہ عمل جس ڈائریکشن میں جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں مبالغہ, چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو. اس کو ہم محنت بھی کرنا کہہ سکتے ہیں نا, کسی میں محنت کر رہا ہے اس میں کوشش کرنا. نہیں, وہ تو ہم نے باب مفعلہ میں پڑھا نا. ٹھیک ہو گیا جناب. ہاں جی, تو دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا جو خاصیت ہے نا اس میں زیادہ پریشان نہیں ہوئیے. اچھا, اگر پڑھنا ہے تو پھر اس کی تو پوری کتابیں ہیں جو ان ابواب کی خصوصیت ہے. ہم ایک یا دو خاص باتیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں باب سمجھ میں آ جائے اور جب ہم آیات پڑھیں تو ہمیں وہ مفہوم مل جائے. ٹھیک ہو گیا جناب. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ باب ہم نے سمجھنا ہے, اس کے پہلے صیغے سمجھنے ہیں, آیات جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کو سمجھنا ہے, ایپلیکیشن کو سمجھنا ہے, گرامیٹیکل انالیسس کو سمجھنا ہے, اور اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد ہاتھ ہے, کھڑا کیا سر. ہاں جی پوچھیے سوال. اصل مقصد ہے کہ جو ہم آیات اور حدیث پڑھتے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے جی, اگر وہ کام نہیں ہوا نا تو پھر ہم عربی کے ماہر بھی بن جائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. کیا جناب؟ ہاں جی, سر کون یہاں سا پہ ساتھی کا سوال؟ وتواصوا بالحق کی جو ہے, وتواصوا بالحق کی مطلب یہاں پہ حق کی ہم تلقین کر رہے ہیں اور سامنے والا بھی حق کی تلقین کر رہا ہے, ایسا بالکل مفہوم آئے گا. ایسا ہی مفہوم آئے گا. بالکل ماشاء اللہ, بالکل ایسے مفہوم. ٹھیک ہے, خود بھی حق بات کرتے ہیں, سامنے والے کو بھی حق بات کرنے کی تلقین کرتے ہیں, سامنے والا بھی حق بیان کرتا ہے اور وہ بھی حق کی تلقین ہی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو معاملہ ہے مسلمانوں کے بیچ کا معاملہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو شرط ہیں وہ ایمان اور عمل صالحات کے ہیں. بالکل, تو یہ خصوصی مسلمانوں کا معاملہ ہے. جی آپس میں ایک دوسرے کو باہم حق کی تلقین اور صبر کرنے کے بارے میں کہتے ہیں. اب اگر کوئی کافر ہوگا اس کو آپ جب اس نے سب سے بڑے حق کا انکار کر دیا ہے جو کہ لا الہ الا اللہ, تو آپ اس کو اور حق کی کیا تلقین کریں گے, اس کو آپ صبر کرنے کی کیا تلقین کریں گے. ٹھیک ہے جی, صبر کون کرتا ہے؟ صبر تو وہ کرتا ہے جو فبشر الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم. ٹھیک ہے جی, تو بات واضح ہو گئی سب کو؟ ٹھیک ہے, آج تھوڑا ٹائم زیادہ لگا کیونکہ الحمدللہ آج ہم نے 3 ابواب کور کر لیے. تو اب الحمدللہ آپ کے 5 ابواب ہو چکے ہیں. اور اب یہ جو تفاعل اور آخر میں ہم نے تفاعل پڑھا ہے نا, ان دونوں کا بھی ایک گروپ ہے. ان میں کیا سملیرٹیز ہیں؟ دونوں میں تا ہے, شروع میں آتی ہے. دونوں میں اضافی حروف دو ہیں. صحیح جی, الف دونوں میں نہیں آتا, ایک میں الف ہے دوسرے میں تشدید ہے. ٹھیک ہے جی, دونوں میں اضافی حروف دو ہیں. دونوں میں عین کلمے پہ مضارع میں فتحہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ان کی سملیرٹیز ہیں. اب رہ گئے آپ کے انشاءاللہ 3 ابواب, اور وہ 3 ابواب کا ایک گروپ ہے, ان میں بھی کچھ سملیرٹیز ہیں, وہ بھی بہت اہم ابواب ہیں. جب ان کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہمارے سامنے ان کی اہم خصوصیات آئیں گی اور بہت اہم باتیں آئیں گی ان ابواب میں جو پائی جاتی ہیں. تو اب جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی کلاس ابھی وائنڈ اپ کرتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ منڈے کو حاضر ہوں گے اور باقی جو ابواب ہیں وہاں سے آگے لے کر چلیں گے اپنے ٹاپک کو. اب آپ کا کورس جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف ہے. یہ مزید فی ابواب کے بعد کچھ ہی ٹاپکس رہ جائیں گے تھوڑے سے, ان کو ہم کریں گے. اور کوئی نئے ٹاپک نہیں ہے, وہ ایک نیا ٹاپک ہے بس جو امپیریٹو ہے, وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا.
پڑھا ہے, یعنی کسی چیز کرنے کا حکم دینا, ریکویسٹ کرنا, دعا کرنا, وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نئی, وہ پڑھیں گے, اور پھر جو ہے آپ کا کورس انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے تمام کلاسز لیں, بہت اہم کلاسز ہیں, اب تھوڑی سی جو رہ گئی ہیں. واللہ سر یہاں اعلم. پہ سر یہ 2 گروپ کمپلیٹ ہوگا یہاں پہ ہمارے؟ یہاں ہاں جی 2 گروپ ہو گئے نا, 5 ابواب ہو گئے اور 2 گروپ پورے ہو گئے. اوکے ٹھیک ہے سر سلائڈ رمضان تک چلے گا نا, ہم تو رمضان کی کے فوٹو. رمضان میں بھی چلے گا انشاءاللہ. اب تو گھر پر ہیں کلاسز تو کلاسز ہماری انشاءاللہ جاری رہیں گی. اینڈ آف دا رمضان یا 20 تاریخ تک دیکھیں گے سر کہ کب تک جو ہے ہمارا کورس ویسے پہلے ختم ہو سکتا ہے, لیکن obviously آخری عشرے میں ہم کوشش کریں گے کہ اگر ایک آدھ کلاس ہو تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کلاسز نہ ہو. سر یہ ذرا فوٹو سلائڈ کی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سر. وجزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ.